ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السلام عليكم. جو آیتیں تلاوت کی گئی ان میں چند نبیوں کا ذکر ہے. ایوب علیہ السلام کا. ایوب نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ تکلیف میں تھے، مصیبت میں تھے، بیمار تھے، اور کہا اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے اور میں سخت مصیبت میں ہوں. اللہ نے ان کی پکار کو سنا، ان کی دعا کو سنا اور اس تکلیف سے ان کو نجات دی. نجات دینے کے بعد بیوی بچوں نے جو انہیں چھوڑ دیا تھا اس سے بہتر اور انہیں کے جیسا اللہ نے ان کو عطا کیا. اسی طریقے سے اسماعیل ذوالکفل اور نبیوں کا ذکر کیا گیا اور کہا اللہ نے یہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھے، ہمارے چنیدہ بندوں میں سے تھے. یاد کرو یونس کو جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اس وقت انہوں نے پکارا تھا اللہ کو کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں اور تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں گنہگار ہوں. اللہ نے اس مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دی. یاد کرو زکریا کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیا بیٹے کی شکل میں، اور اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی بیوی کو بھی درست کر دیا، بچہ جننے والی بنا دیا. یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کے سبقت لے جاتے تھے، کمپٹیشن کرتے تھے، اپنے رب کو پکارتے تھے چھپکے سے اور ڈرتے ہوئے. یہ آیتوں کا ترجمہ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی اور بہت بہترین آواز میں آپ لوگوں کے سامنے یہ آیتیں پڑھی گئی، بہت شاندار آواز میں. جزاک اللہ خیر. اب اس کے بعد میں باقاعدہ طور پر پروگرام کو شروع کرتا ہوں اور قبل اس کے کہ شیخ محترم کو دعوت دوں. اس حساس ٹاپک کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے شیخ حسنین جو گاڑیوں سے تشریف لائے ہیں اور جو اپنی سریلی آواز کے لیے جانے جاتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حمد یا نعت یا نظم کی شکل میں کچھ باتیں گنگنائیں، یہاں کے کچھ اشعار گنگنائیں. جزاک اللہ.
نظم ایمان کی دولت کو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے، ایمان کی دولت کو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، طوفان حوادث میں پھنس کر، طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا، انداز تغافل کے صدقے طوفان کی اذیت بھول گئے، ہوتی ہے نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ہوتی ہے نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کو جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے، ایک سر کو جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، کچھ رنگ طبیعت کیا بدلا، انسان کی فطرت بھول گئے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، کیا 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 کہیے کیا کیا یاد نہیں، ہمیں اس کی حقیقت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ قال تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی آدم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو بہت عزت والا بنایا ہے، شرف والا بنایا ہے، اس کی عزت کی جانی چاہیے، انسان چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا بچے کی شکل میں ہو یا جوان کی شکل میں ہو یا بوڑھے کی شکل میں ہو، ہر حال میں حتیٰ کہ زندہ ہو کہ مردہ ہو، ہر حال میں اس کی عزت کی جانی چاہیے اور ہر حال میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ اسلام نے انسان کو عزت دی ہے جو عزت کسی نے نہیں دی، حتیٰ کہ بڑھاپے میں بھی اس کے لیے خاص حقوق رکھے ہیں، معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے لیے ان کے تعلق سے خاص ہدایات ہیں اسلام کی طرف سے، حتیٰ کہ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جب انسان غصے والا ہو جاتا ہے، اس کی عقلی اور جسمانی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے اور زیادہ اسپیشل طور پر خاص طور پر ان کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم جس سماج میں جی رہے ہیں وہ ایسا سماج ہے جو خود پرست ہے، مطلب پرست ہے، جو صرف اپنے مطلب کو دیکھتا ہے۔ اب تو والدین کی بھی لوگ اتنی رعایت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ بھی اتنا اچھا برتاؤ نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے
ہر ایک بوڑھے کے ساتھ، ہر ایک بزرگ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يعقل کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بوڑھوں کی عزت نہ کرے، ہمارے بوڑھوں کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش نہ آئے، بڑھاپے میں ان کا خیال نہ رکھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اس آدمی کے لیے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو۔ آپ نے کہا اس کی ناک خواہ آلود ہو، اس کی ناک خواہ آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اپنے پاس پائے، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ان من اجلال اللہ اکرامۃ الشیخ المسلم، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کرنا ہے، جو آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، بوڑھوں کی عزت کرتا ہے، مسلمان بزرگ کی عزت کرتا ہے، تو اس کی نگاہ میں اللہ بھی معزز ہے، مکرم ہے، اسی لیے وہ اس کی عزت کرتا ہے۔ اف کہنے کا بھی منع کیا گیا ہے اس بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں اس تعلق سے، کیا ان کے حقوق ہیں، بوڑھوں کے کیا واجبات ہیں، ان سے ہمیں کس طریقے سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ زندگی کا لمبا تجربہ یہ لوگ رکھتے ہیں اپنے پاس میں، اور سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، بلکہ دنیا کے لیے ان لوگوں کا رہنا ہمارے بیچ میں کتنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آج کی اس کتاب کے اندر آئیں گی۔ میں بغیر کسی تاخیر کے 9 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ شیخ صاحب کو 9 بجے اسٹیج پر لے آنا ہے تاکہ سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور اس کے بعد میں ہم اپنے پروگرام کو شروع کر سکیں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محمد ثابت صاحب سلفی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی، ہر انسان شیخ کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقال تعالى في مقام آخر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يؤكر كبيرنا فليس منا۔ جناب صدر، معزز علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور نوجوانوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ ہم اس وقت دنیا کے مشاغل اور مصروفیات سے دامن بچا کر
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس وقت ایسے محترم پاکیزہ گھر میں بیٹھے ہیں جس کے متعلق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد اللہ مساجدها وابغاض البلاد اللہ اسواقها۔ اس پوری دھرتی کے اوپر اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو جگہ ہے وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک بات اور کہتے چلوں، الحمدللہ ہم سب نے عشاء کی نماز ابھی باجماعت ادا کی ہے، ہم میں کے اکثر بھائی ابھی باوضو بھی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نماز پڑھنے کے بعد بندہ جب تک اس مقام پر ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے دو قسم کی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس کے اوپر رحم و کرم فرما۔ تو آپ فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ اور ویسے بھی دنیا میں جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جگہ اپنے بازو بچھائے رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے نور علی نور کی بات ہے، ایک طرف ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دوسری طرف ہم باوضو ہیں، اور تیسری طرف ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سننے سنانے کو، ہمارے بیٹھنے کو شرف قبولیت بخشے۔ ناظرین کرام، جس عنوان کے تحت مجھے اس وقت آپ حضرات سے لب کشائی اور خطاب کرنا ہے، آپ نے سن لیا شیخ عبدالسلام مدنی صاحب کی زبانی، سماج میں بزرگوں کا مقام اور مرتبہ اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بے شمار مخلوقات میں سب سے احسن شکل و صورت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان، فضل اور اس کا کرم ہے۔ اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، اور انسانوں کی اس بھیڑ سے نکال کر اللہ نے ہمیں اپنے آخری رسول کا امتی بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت کا چاہنے والا، اس کا پرچارک، اس کا محب، اس کا دائی، اس کا عامل، اس کا قائل اور فاعل ہم کو بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے۔ ورنہ اگر ہمارے سامنے کتاب و سنت کی تعلیم نہ آئی ہوتی اور ہم نے اس کتاب و سنت کو گلے نہ لگایا ہوتا، خدا معلوم کہاں گھنٹیاں بجاتے، کن کن درگاہوں پر، مزاروں پر جا کر ہم اپنے سر کو پٹکتے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمارا رشتہ اہل توحید سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کی امانت کو جو اللہ نے ہمارے سینوں میں دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صحیح حق ادا کرنے کی ہم سب بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خوشی کا موقع ہے تب بھی، غم کا موقع ہے تب بھی، بچے کی ولادت ہے تب بھی، کسی کی موت ہے تب بھی، شادی بیاہ ہے تب بھی، جوانی کا دور ہے تب بھی، بڑھاپے کا دور ہے تب بھی۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ماشاءاللہ یہ اہل علم کی بستی ہے، یہاں سے علم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کتنے طلباء باہر سے آ کر اپنی علمی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ خود میرا مکرانہ کی سرزمین پر آنے کا سلسلہ جو ہے ایک طویل عرصے سے ہے۔ مجھے بہت سے لوگ بائی فیس بائی نیم جاننے والے یہاں میں دیکھ رہا ہوں موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر، اسی رشتے سے، اسی تعلق سے میرا یہاں آنا جانا رہا ہے۔ یہ اسلامی رشتہ ہے، خاندانی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ لاتا میرا یہاں پر نہیں، لیکن ایک اسلام کا رشتہ، کتاب و سنت کا رشتہ جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس رشتے کی بنیاد پر آپ کی مکرانہ کی سرزمین پر بارہا مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ہمیں زندگی کے ہر میدان میں، ہر عمر میں، ہر موڑ پر، ہر جگہ پر ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آسمانی کتاب، آسمانی پیغام قرآن مقدس نازل ہوا ہے، جس کتاب کے متعلق قرآن میں اعلان ذالک الکتاب لا ریب فیہ
اس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر ہمیں شک و شبہ نہیں ہے. اس کا ایک ایک حرف، اس کے اوپر ایک کلمہ گو مسلمان مرد اور عورت کا ایمان اور یقین ہے، یہ کلام الہی ہے. یہ قرآن کریم یہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک آئین ہے، دستور زندگی ہے. اور قرآن کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی پوری ڈیٹیل اور تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین کا وہ فرمان جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز بزرگوں کی ذمہ داریاں، بزرگوں کا مقام و مرتبہ، اس تعلق سے میں آپ حضرات سے انشاءاللہ گفتگو کرنے کا جو شرف حاصل کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ ان کے تمام پہلوؤں پر میں آپ سے گفتگو کر سکوں. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں. تمام اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. پھر کہا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے نفس کو، اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب، اپنے لواحقین، اپنے خاندان کے لوگ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان تمام کو تم کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ. یہ آگ دنیاوی آگ کی بات نہیں ہے، جہنم کی آگ کی بات ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے خاندان، اپنے قبیلہ، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست و احباب، اپنے بزرگ، اپنے جوان، ان تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وہاں پر اللہ نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، فرمایا اللہ نے علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم. ایسے بد شکل بد مزاج ڈراؤنی شکل کے فرشتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے ایک دفعہ انسان کی ہوا خراب ہو جائے گی. ایسے فرشتے اللہ نے جہنم کے اوپر مامور کر رکھا ہے جو اہل جہنم کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، داخل کریں گے. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ آپ اس دن کی تیاری کرو، اس دن کے لیے جہنم سے بچاؤ کا انتظام کر لو. آپ نے فرمایا وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کا آدیش ہوتا ہے، جو اللہ کا آرڈر ان کو ہوتا ہے، جو اللہ کی جانب سے ان کو فرمان ملتا ہے، اس فرمان کے وہ عامل ہوتے ہیں. اس کے اوپر بلا کم و کاس، بلا لیت و لال کے فوری طور پر اس بات کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. وہاں کی جہنم کی آگ سے بچائیے. اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے خاندان، اس میں ماں باپ بھی ہیں، ہمارے رشتہ بھائی بہن بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، کٹب اور خاندان قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے ہمارے سسرالی لوگ، تمام لوگوں کے متعلق اللہ نے بتایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال اور لواحقین کو جہنم کی آگ سے بچائیے. پھر پہلے میں ان آیات کا ترجمہ کیے دیتا ہوں جو آیات میں نے پڑھی ہے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے پڑھی. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. یاد رکھیے گا، اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ توحید، اور اسلام میں سب سے غلیظ اور گندی چیز جو ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس لیے توحید کا سرمایہ جس کو مل گیا، دنیا کی عظیم دولت اس کے پلے میں آ گئی. اور جو آدمی شرک کے دلدل میں پھنسا ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، صدقہ و خیرات کر لے. میرے بھائیو، سورہ مائدہ کی آیت اور فیصلے کے مطابق اللہ نے مشرک کے لیے جنت کو کیا کیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، شرک سے ہمیشہ اپنے دامن کو بچائیے، شرک سے ہمیشہ برات کا اظہار کیجیے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، یہاں پر ہمیں جہاں تک ہو سکے ایسی سوسائٹی اور ایسی مجلس اور ایسی محفل جہاں پر شرک اور بدعات کے کام انجام دیے جاتے ہوں، اپنے دامن کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو فرمایا اللہ نے تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. پھر اللہ نے فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی تعظیم، ان کا ادب و احترام، ان کی توقیر اور ان کی خوشی اور ناخوشی کا ہر لمحہ خیال رکھنا ہے. یہ تمام صاحب اولاد کی ذمہ داری ہے. فرمایا اللہ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ آپ کیا کیجئے؟ حسن سلوک کیجئے. والدین بزرگ ہوتے ہیں، ہم سب اس بات کو سمجھ لیں تاکہ میری بات کی سمجھنے میں آپ کو آئندہ سہولیت اور آسانی ہوگی. اللہ نے آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ،
اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، احدہما او کلاہما، ماں باپ دونوں بزرگ ہو جائے، یا مان لیجئے باپ بزرگ ہے، ماں ان کے مقابلے میں کم بزرگ ہے، اس کے باوجود یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے نہیں ہیں تو ہم ان کی عزت نہ کریں، یہ میسج بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ہر حال میں قابل احترام ہے، ہر حال میں ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، انسان بڑھاپے میں جا کر بہت سارے کام کرنے سے مجبور ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کتنے بزرگ ہیں، ان کو کرسی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، کتنے لوگ جب گھر سے مسجد تک آنا چاہتے ہیں لیکن ان کی صحت ضعیفی اور عمر درازی کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ان حالات کے اندر جب وہ کمزور ہیں، جب وہ لاغر ہو رہے ہیں، ان حالات میں اولاد کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان حالات کے اندر ان کا زیادہ خیال رکھیں، ان کا دیکھ بھال زیادہ کریں، یہ ہے اصل میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ پائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہاں اللہ نے تین باتیں ہم کو بتائی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو اف تک کے نہ کہا جائے، اور دوسری بات جھڑک کر ان سے بات چیت نہ کی جائے، غصے کے انداز میں ان سے بات چیت نہ کی جائے، اور ان کے اوپر تحکمانہ فیصلہ ان کے اوپر نہ لادا جائے آرڈر کے طور پر۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ جب آپ ان سے ہم کلام ہو، ان سے بات چیت کریں، ادب اور احترام کے ساتھ بات چیت کریں۔ جس طرح آپ ایک مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ سے اگر کوئی بیان لیا جاتا ہے، آپ کو کچھ بیان دینا ہوتا ہے، کیسے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سائلنٹ طریقے سے نہایت نرم لہجے میں آپ اس سے بات کرتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سامنے، ایک استاذ کے سامنے اس کا شاگرد کس طریقے سے دبی ہوئی اور دھیمی آواز میں ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر کے ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اس طریقے سے جوانوں کو، اولاد کو پیغام دیا جا رہا ہے وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نرم کلامی سے پیش آئے، اخلاق کا مظاہرہ کریں اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، بلکہ نرم لہجے میں بات چیت کریں، میٹھے انداز میں اس سے بات چیت کریں۔ آپ جانتے ہیں ملک شیری، کلام شیری ملک گیری، اگر آپ کے کلام میں، آپ کی بات میں مٹھاس ہوگی، آپ ملک کے فرمانروا بن جاؤ گے۔ یہ والدین جن کے تعلق سے احادیث کے اندر بڑی تفصیلات ہے موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو جب وہ ملک شام سے چل کر کے آیا آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے اور پرمیشن لینے کے لیے، میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ وہ نوجوان کہتا ہے ہاں۔ کہا ان کو جب تو گھر سے چھوڑ کر کے آیا تھا، آ رہا تھا، ان پر کیا بیت رہی تھی؟ کہا وہ روتے بلکتے رہ گئے اور میں اپنی ضد کے اوپر آپ تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، آپ کے لیے بھی یہاں ایک میسج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوٹ جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں تحریر ہو جائے گا۔ یہاں سے آپ بزرگوں کی جو تعظیم و توقیر اسلام نے دی ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے جو ایک پیغام ہے کہ ہر حال میں اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کی اجازت اور ان کی پسند اور ناپسند کا تم کو خیال رکھنا ہے۔ میدان جہاد میں جانے والا اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے جاتا ہے، یہاں پر والدین کی خدمت کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں تک اگر یہ آواز میری پہنچ رہی ہے، میں ان سے ایک بات صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، شوہر کی موجودگی میں نفلی عبادت، نفلی روزہ، نفلی نماز سے بہتر ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خوش کرنے کا پریاس کریں اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے، ان کے ہاتھ پیر دبا کر کے جو ہے ان کو راضی رکھ کر کے، آپ کے لیے یہ زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے بنسبت نفلی عبادت کے۔ ایک ضمنی طور پر یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، شوہر کی پرمیشن کے بغیر نفلی روزہ عورت نہیں رکھ سکتی ہے۔ نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ بزرگوں کی خدمت، اپنے شوہر کی خدمت عورت بجا لائے۔ بہر صورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہم تک دیا ہے کتنی پاکیزہ تعلیم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم کیسی نرم بات چیت کرو، اچھے انداز میں ان سے بات چیت کرو۔ بات چیت کا لہجہ، انداز کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سوچیں کہ بات چیت سے کوئی چوٹ تھوڑی لگتی ہے، نہیں میرے بھائی۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔
آپ نے اس کو صرف ایک بات کہی، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ آپ جانتے ہیں جہنم میں اکثر لوگ زبان کے بیجا استعمال کی وجہ سے جائیں گے، اس لیے زبان پر کنٹرول، زبان پر قابو۔ بات چیت کرنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی استاد آپ کے سامنے ہے تو آپ کو سوچنا ہوگا، 100 بار سوچنا ہوگا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ کے بزرگ والدین یا قوم کا، سماج کا، شہر کا کوئی بھی بزرگ، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا پیغام ہمارا اسلام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک جنازہ گزر رہا ہے یہودی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہتے ہیں احتراماً کھڑے ہو جاؤ اس جنازے کے لیے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر! سوچئے لوگوں، کتنا اہم میسج ہے یہ۔ عام انسانوں کے تئیں اسلام اپنا جی دکھاتا ہے، اور ان کی پاکیزہ ہدایات کے لیے اسلام تو امن اور شانتی کا پیغام ہے۔ اسلام نے اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے اسلام کی خوبی کیا ہے، تو آپ نے اس سائل کو 2 جواب دیے۔ اسلام کی خوبی میں سلم علی من تعرف ومن لا تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے آپ اس کو سلام کیجیے۔ سلام کیا ہے؟ یہ آپ کی سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں۔ یہ ہے اسلام کی خوبی۔ اسلام عام انسانوں کے ساتھ بھی احترام کرنے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا میسج دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ اگرچہ یہودی ہے لیکن انسان بھی تو ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ کہہ کر کے اس صحابی کے ذہن میں جو وسوسہ آیا تھا اس کو آپ نے خارج کر دیا، اس کی فوری طور پر آپ نے اصلاح فرما دی تھی۔ میرے بھائیوں، پھر آگے چل کے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے اطاعت کا بازو ہمیشہ جھکائے رکھیں۔ جس وقت جب بھی جو بھی آرڈر کرے اس کو فوراً فالو کرو، عمل کرو۔ ٹھنڈی ہے، بارش ہو رہی ہے، سخت گرمی ہے، یہ بہانے بازی نہیں چلے گی، بلکہ اطاعت کا بازو کا مطلب فوری طور پر آپ ان کے بات پر، ان کی آواز پر لبیک کہیے اور اس کام کو انجام دیجئے۔ یہ ہے قرآن حکیم کا پیغام۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ سے یہ دعائیں کیجئے، اللہ میرے ماں باپ کے اوپر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم و کرم کیا تھا۔ آپ دیکھیے ایک بچہ، اس کی ماں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، کوئی تکلیف محسوس کرتی ہے؟ نہیں۔ آپ مارکیٹ سے پھل فروٹ یا سبزی لے کر آتے ہیں، 2 کلو 3 کلو ہاتھ میں، کتنی دفعہ ہاتھ بدلتے ہیں؟ کئی دفعہ تو آدمی رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، سستال ہے پھر چلیں گے۔ آپ ایسا محسوس کیجئے 9 ماہ تک تو ماں اس کو حالت حمل کی شکل میں، اور پھر 2 سال تک کے اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 1 ہفتے کی بات نہیں ہے، 2 سال تک ماں اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر اپنا خون کا دودھ بنا کر کے اس کے لیے غذا کا انتظام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے والدین، ایسے ماں باپ جن کے تعلق سے قرآن نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، ان کے حق میں دعا۔ آپ اپنی خوشحالی، اپنی ترقی کے لیے، اپنے لیے دنیاوی فلاح و بہبود کے لیے، آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے دعائیں کیجیے، دنیا کی ترقی کے لیے دعائیں کیجیے، لیکن ان تمام دعاؤں میں اپنے والدین کو کبھی فراموش نہ کیجیے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہترین، سورہ نوح کے آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے لیے دعا بتائی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب میرے والدین کے اوپر ایسے رحم کر جیسے میرے بچپن میں، چھوٹپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم اور کرم کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی خطرہ، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، ماں باپ پہلے سینہ سپر ہو کے اس پریشانی کے سامنے۔ رات میں اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے، ماں گیلے بچھونے پر سونا پسند کرے گی، اپنے بچے کو اس پیشاب کیے ہوئے کپڑے پر نہیں سلائے گی۔ بیمار ہو گئے، علاج کے لیے کہاں کہاں نہیں جاتی ہے ماں یا آپ کے والد محترم۔ اسی طریقے سے جب تھوڑا سمجھ آئی، عمر بڑھی، پھر آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت کے لیے ان کو فکر دامنگیر ہوتی ہے، اچھے استاذ کا، اچھے مدرسے کا وہ انتخاب کرتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ یاد کیجئے جب آپ پاؤں سے چل نہیں سکتے تھے، زبان سے بول نہیں سکتے تھے، ہاتھوں سے کچھ اٹھا نہیں سکتے تھے، ان حالات میں آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کیسا رول ادا کیا ہے، کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں، کیا کیا آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں، کیا آپ اس احسان کا بدلہ اور صلہ چکا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی ایک ایک نعمت دنیا کی انمول ہے۔ قرآن کی آیت
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو آپ جھٹلاؤ گے؟ میرے بھائیوں، میں 3 نعمتوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 نعمتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا، وہ میدان محشر کے پاس سوال وہ الگ ہے۔ 3 کیا ہے؟ الماء البارد، ٹھنڈا پانی۔ ابھی یہ گرمی کا سیزن جانے کو ہے، گرم پانی سے پیاس بجھتی تھی؟ نہیں، پیاس نہیں بجھتی ہے، تھوڑا ٹھنڈا پانی پلائیے۔ اس ٹھنڈے پانی کے متعلق اللہ کے یہاں اسپیشلی سوال ہوگا۔ اور ٹھنڈی سایہ، یہ کولر اور اے سی کی جو ہوا کھا رہے ہیں، پیڑوں کے نیچے جب کبھی دھوپ میں، اب تو زمانہ بدل گیا ہے، پہلے لوگ جب پیدل سفر کرتے تھے یا سائیکل سے سفر کرتے تھے، راستے میں کہیں سایہ دار پیڑ آتا تھا، وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے، تھوڑی دیر سستا لیتے تھے، پھر آگے جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم چیز ہے۔ آج بھی سڑکوں پر کام کرنے والے اور دیہاتی زندگیوں میں دیہاتی لوگ جو رہتے ہیں، ان کو آپ دیکھیے، ان کے نزدیک پیڑوں کی کیا اہمیت ہے، پیڑ کی سایہ کی کیا اہمیت ہے۔ چونکہ میں خود ایک دیہات سے بلونگ کرتا ہوں، ہم نے خود نے ایسے اوقات گزارے ہیں جو اس لیے مجھے اس بات کا بڑا احساس ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ رب العالمین نے بیوی کی شکل میں جو نعمت اور خادمہ تم کو عنایت کر رکھی ہے، اللہ اکبر، اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں یہ 3 عظیم نعمتیں دی تھی، این شکر، اس کا شکر کہاں ہے، تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا ہے؟ اس لیے بزرگان محترم، میں آپ سے جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے جو ہمیں جوانی کا بھی ادب و احترام، بڑھاپے کے اندر اس سے زیادہ اس کا ادب اور احترام کرنے کا پیغام ہم کو اسلام سناتا ہے، جیسا کہ ان آیات سے ہمارے سامنے واضح ہوا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت آپ موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا جاکدی کا وقت تھا؟ دیکھیے، ایک بزرگ کی ذمہ داری کیا ہے، ایک بزرگ کس طریقے کا حساس ذہن رکھتا ہے۔ اپنی اولاد کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان قریب یہ دنیا چھوڑ جائے گی مجھ سے، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی ہماری موجودگی میں، ہماری دیکھ ریکھ میں آپ مسجد تو آ رہے ہو، عبادت تو کر رہے ہو، ایک اللہ کی پرستش تو کر رہے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر سونا موقع دیکھ کر کے اب ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں، اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، اب ہمیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہے، اس کے بعد بس وہی گھوڑا وہی میدان، بس اب میدان ہے اور ہم ہیں، ایسا نہ سوچ لیں۔ بلکہ ایک فکر دامنگیر تھی اس بزرگ کو، انہوں نے کہا کہ بتاؤ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا تھا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، قالو یہ جمع کا صیغہ ہے، تمام بیٹے پوتوں نے جواب دیا، ہم آپ کے والد محترم جس کی عبادت کرتے تھے ایک اللہ واحد کی، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا نام آیا قرآن کے اندر اور کہا کہ ہم الہ واحد، ان کا جو ایک معبود تھا اسی ایک معبود کے ہم بھی پرستار بنیں گے اور ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے جو میسج اور پیغام ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کریں، ان کے اندر خامی دیکھیں اور ان کو جو وصیت کی جائے تو اسلام کی روشنی میں اچھی ان کی تربیت کی جائے، ان کو اچھا ایک میسج دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، اسلام کو سبھی جانتے ہیں، جس وقت آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے فجر کی نماز میں، اس کے چند دنوں کے بعد اسی مرض میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان آپ کی مزاج پرسی کے لیے آتا ہے، آپ کو دعا دے کر کے، آپ کی شفا یابی کی دعا کر کے وہ نوجوان جانے لگتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے دیکھا کہ اس کا پاجامہ یا تہبند ٹخنے سے نیچے ہے، آپ نے اس کو پھر بلایا، اے نوجوان ادھر آؤ، اور کہا، اے میرے بھائی، اے میرے بھتیجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس شخص کی جانب نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو تکبر اور غرور، گھمنڈ کے طور پر اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹتا ہے۔ کہنے کا مطلب جان جانے والی ہے، لیکن اسلام کی تربیت، اسلام کے پیغام کو وہ بزرگ ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے اپنی نسل کو، اپنی قوم کے جوانوں کو خطاب کر رہے ہیں اور اس کو بھی نصیحت کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمارے نوجوانوں کو ایک میسج ملتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے اندر، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں جہاں ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، ہماری خوشی اور غمی سبھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں،
وہاں پر ہم ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. بزرگوں کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے, وہ ہر جگہ لائق احترام اور قابل تعظیم و توقیر ہوتے ہیں. ان کا مان کرنا, ان کا سمان کرنا. مثال کے طور پر کوئی بزرگ آ جائے, جوان ہٹ جائے, آپ بس میں سفر کر رہے ہیں, کوئی بزرگ آ گیا, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے رہ سکتے ہیں, لیکن ایک بوڑھا آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ آپ کا اخلاقی فیصلہ ہوگا, یہ آپ کا اخلاقی قدم ہوگا, اور آپ کے اس عمل سے جتنے سامعین اور حاضرین اور ناظرین ہیں ان سب کو ایک شاندار میسج جائے گا, ایک شاندار پیغام جائے گا کہ واقعی یہ ایک اسلام کا ماننے والا. دیکھیے اسلام میں بزرگوں کا کتنا بہترین جو ہے ادب و احترام کی تعلیم دی گئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن مقدس کی ان آیات کو سننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بزرگوں کی ذمہ داری کتنی اہم ہے, اور ان کے اوپر بڑی ذمہ داری. جو احادیث میں نے پڑھی تھی میں ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا شخص چرواہا ہے, ہر چرواہا اپنے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث مسلم کے الفاظ ہیں, گھر کا باپ, گھر کی دیکھ ریکھ کرنے والی ماں, وہ بھی مسئول ہے. گھر کے انتظامی امور کے متعلق, اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا. ادب, ان کو تعلیم اور تربیت آپ نے کیسے دی. تعلیم و تربیت, واعظ و نصیحت کے لیے آپ سورہ لقمان کو پڑھ لیجئے گا. اس میں پورا لقمان حکیم کا وہ ناصحانہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا بیان کیا ہے. یہ سورہ لقمان, اس کو دیکھ کر کے ہمارے بزرگ بھی, ہمارے جوان بھی, ان دونوں کے لیے قرآن کے اندر, قرآن کی سورہ کے اندر بڑا بہترین میسج ہے. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو شرک سے ڈرایا, اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ان کو تعلیم دی, اور ان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی, نماز پڑھنے کی تعلیم دی. دوست و احباب ملنے جلنے آئے تو ان سے منہ نہ موڑنا, اس بات کی انہوں نے تعلیم دی. اللہ کی زمین پر اکڑ کر, اترا کر, غرور, متکبرانہ چال نہ چلنا, یہ تمام. اور جب کبھی کوئی بات چیت کرنا کسی سے, یا والدین سے, یا کسی بزرگ سے, تو بلند آواز میں بات چیت مت کرنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, تمام آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے. یہ پورے ناصحانہ کلمات جو ہے سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. میں اس ڈیٹیل کی میں نے اشارہ کر دیا ہے تاکہ وقت رہتے ہوئے میں کچھ اور بات آپ سے کر سکوں. میرے بھائیوں, سورہ لقمان کا مطالعہ ہمارے آپ کے سب کے لیے بڑی معلومات کا ذخیرہ ہے, آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. تو اللہ کے نبی کی حدیث, آپ نے فرمایا تم میں کا ہر شخص چرواہا ہے. یہ بکریاں چرانے والے جن کے ہینڈ اوور آپ اپنی بکری کو کرتے ہیں, اگر شام کو بکری نہ آئے اس کی کھال نکال لیں گے, جب تک کہ آپ کی بکری گھر پر نہیں آئے گی اس کو چین سے نہ کھانے دیں گے, نہ سونے دیں گے, نہ رہنے دیں گے. ہماری بکری لاؤ. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ہمیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے اولاد کے بارے میں. اور ایک بزرگ جو ہوتا ہے وہ محلے کا, قوم کا, برادری کا اور خاندان کا ایک بڑا ذمہ دار شخص ہوتا ہے. ہر مقام پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک بزرگ لوگ نہیں آتے, کوئی بھی مجلس یا کوئی بھی مشورہ ہے, اس وقت تک کے بات کا آغاز ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ان کا احترام ہے, اور اسلام ہم کو ان کی قدر و منزلت کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا, جو چھوٹا اپنے سے بڑوں کا مان سمان ادب و احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اسی طرح بڑوں کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا, جو بڑے اپنے سے چھوٹوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ نہ رکھیں, ان کے ساتھ پیار و محبت نہ کریں, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی کا ذرا اخلاق دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی مجلس اور محفل سے گزرتے, آپ ان کو سلام کرتے, السلام علیکم. کیا مقصد؟ تعلیم دینا, ان کی اصلاح کرنا, ان کی تربیت کرنا, اور ان کا تاکہ جو مستقبل ہے وہ سنور جائے, وہ سدھر جائے. آج جب چھوٹے چھوٹے بچے کسی گھر سے نکل کے آ کے سلام کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہاں کچھ تو دینداری ہے. بچے سلام کر رہے ہیں تو یہاں تو کچھ تو دینداری ہے نا. اللہ کے نبی صاحب, ابھی میں نے بتایا اسلام کی خوبی میں جب سوال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کرو. اور عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے, وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی دفعہ جو بیان سنا, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل اذ الناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اللہ, جنت میں داخل ہونے کے 4 عمل اس حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں. کیا؟ ایک تو آپ سلام کو پھیلائیے. سلام یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے, یہ سلام نفرتوں کو محبت میں بدل دیتا ہے, دوریوں کو قربت میں تبدیل کر دیتا ہے, اور سلام میں پہل کرنے والا لائق تقریب ہوتا ہے. اس کا درجہ لوگوں کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بھی بہت بلند اور بالا ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے سلام کو پھیلاؤ, افشوا السلام واطعموا الطعام,
بھوکوں کو کھلاؤ. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ المسلم کا لفظ نہیں ہے. جو بھی بھوکا آپ کے گھر پر آ جائے اور اپنی پریشانی کا اظہار کرے آپ اس کو کھلا دیجیے. سنا ہے نا واقعہ, ایک زانیہ بدکار نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اس کے عوض میں اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ دے دیا. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ. پھر تیسری چیز صلوا الارحام, رشتوں کو جوڑو, توڑو مت. رشتہ داری میں کوئی بات, کوئی کھٹاس اگر آ جاتی ہے میرے بھائیوں, فوری طور پر اس کے لیے اگر آپ سے نہیں معاملہ سلجھ رہا ہے تو آپ کیا کریں, دو بھائیوں کو بیچ میں ڈالیں اور ان کے درمیان صلح صفائی کے لیے پیش رفت کریں, کوشش کریں. قرآن کی سورہ الحجرات کے اندر بھی ہے, اگر مومنوں کی دو جماعتیں, دو گروہ آپس میں بھڑ جائیں تو کیا کریں, فاصلہ بین اخویکم, اپنے بھائیوں کے درمیان تم صلح صفائی کرا دیا کرو. اور چوتھی بات, وصلوا باللیل اذ الناس نیام, جب لوگ خراٹے لیتے رہتے ہیں اس وقت اٹھ کر کے تہجد کی نماز میں کھڑے ہو جائیے. بزرگوں, میرا آپ سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے گزارش ہے تہجد کی نماز کی جانب, کیونکہ بزرگوں کو نیند کم آتی ہے نا, تو آپ اس فری ٹائم کا, اس وقت کا, اس رات کے بچے ہوئے حصے کا اس طرح استعمال کیجئے, اور صبح کے وقت میں اٹھ کر کے استغفار بھی کیجئے, اور خود اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وغیرہ. یہ دعائیں جو ہے آپ اس وقت کیجئے تاکہ اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی, دونوں بن جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ آیت اور یہ واقعات جن کی جانب میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے, یہ تینوں حدیثیں. ایک اور حدیث جو اللہ کے نبی نے فرمایا, تم میں کا کوئی بھی شخص جب کسی برے کام کو دیکھے اس برائی کو روکنے کے لیے تین طرح کا پریاس آپ کو کرنا ہے. سماج میں, معاشرے میں ابھی موجودہ جس دور میں, جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں, مسلم قوم آنکھ بند کر کے تباہی کے دہانے کی جانب بڑھ رہی ہے. خاص طور سے ہم اپنے اس بیلٹ کا سیکر, جھنجھنو اور ناگور ضلع, جب اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے کتنے جوان اپنی جوانی کہاں گزار رہے ہیں؟ ودیش میں, دبئی, سعودی, کویت, مسقط, بحرین, جرمن, فرانس, برٹین, امریکہ تک کے لوگ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اپنی فیملی کی خوشحالی کے لیے, ان کے چین و سکون کے لیے. مجھ سے کئی جوانوں نے بیان کیا کہ جب ہم کام کر کے آتے ہیں, اپنے جسم کی پہنی ہوئی بنیان کو ہم جب نچوتے ہیں تو جس طرح کپڑا دھلنے کے بعد اس سے پانی نکلتا ہے, اس طرح ہمارے جسم کا پسینہ نکلتا ہے. لیکن میں اکثر اپنے بیان میں کہا کرتا ہوں, یقیناً روپیہ کمانا بڑا مشکل ہے, لیکن کمانے کے بعد صحیح جگہ پر خرچ کرنا کمانے سے زیادہ مشکل ہے. میرے لفظوں کو یاد رکھیے گا. ماں باپ کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, دوست احباب اور وطن کو چھوڑا, ہزاروں میل دور رہ کر کے خوشیوں میں شریک نہیں, غم کے موقع پر حاضر نہیں. وہ پیسہ جب کما کے لاتے ہیں تو آج کا جوان کہاں خرچ کر رہا ہے اس پیسے کو؟ بزرگوں, تمہاری ذمہ داری ہے, اس کا ایکشن لیں, اس کا نوٹس لیں, اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے ماتحت جوانوں کو لگام دیں. شادی بیاہ کے موقع پر پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے, کھانے پینے میں ہی نہیں, ڈی جے, باجا گاجا, رسم و رواج. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. میں بالکل سچی بات بتا رہا ہوں. ابھی ایک ہفتہ پہلے 10 سال کی ایک بچی پڑھنے آئی, کہتی ہے مولوی صاحب اب کچھ دنوں میں, 4 دنوں کے بعد ہمارے یہاں شادی ہونے والی ہے, میں آج جلدی جاؤں گی, مجھے کپڑا خریدنا ہے امی کے ساتھ جا کر کے. میں کہا بیٹا ایک جوڑا خریدنے میں تمہیں کتنا ٹائم لگے گا؟ کہا مولوی صاحب تانے ٹھاکونی 4 جوڑا لا گئے آج, یعنی ایک شادی میں 4 نئے جوڑے. مہندی کا الگ, بان کا الگ, مہندی اور وہ ہلدی, سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. اور کھانے کا الگ, نکاح کا الگ. اللہ اکبر. ارے ہمس کے گورنر کا حال سنا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کے خلاف شکایت ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہ یہ مہینے میں ایک دن آتے ہی نہیں ہیں اپنی ڈیوٹی پر, پتا چلا
کیا کرتے ہیں, کہا بس وہ ایک ہی کپڑا ہے, اس کو سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں, اس لیے میں نہیں آ پاتا ہوں. اللہ میرے بھائیوں, آج ہماری خوشحالی کا لیکن کہنے کا مقصد اس پیسے کا ہم بیجا استعمال, ڈی جے باجے گاجے, اللہ آج گھروں میں یہ ہر گھر کی کہانی ہے, کپڑوں کی کمی نہیں ہے. ایک ایک عورت کے پاس آپ کو 10 سے کم تو کوئی جوڑا ہوگا ہی نہیں, کم سے کم بتلا رہا ہوں میں 20 کے جوڑے ہوگے. پھر بھی کپڑوں کی ایسی حوث, اگر شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے تو قرض لا کر کے, اور آج کل وہ ایک چلا ہے لون والا سسٹم, ہوم ڈلیوری, اللہ اکبر, وہ ادھار بھی دے رہے ہیں, لون بھی دے رہے ہیں, اور پھر وہ بیاج کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. پھر کتنے تو خودکشی کر لیتے ہیں اور کتنے سے نہیں بچا. میرے بھائیوں, بزرگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث جو آپ نے فرمایا, تم میں کا کوئی بھی شخص جب ان کا کام کو دیکھے اس کام کو روکے, طاقت ہے تو اپنا ہاتھ پکڑ کے روک لے, اور اگر اتنی جرأت, اتنی ہمت, اتنا حوصلہ, اتنی طاقت, اتنی قوت نہیں ہے تو کم از کم اس برائی کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کیجیے. پہلے نمبر پر ہاتھ, دوسرے نمبر پر زبان کا استعمال کیجیے. اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ ایسی مجلس, ایسی سوسائٹی سے کالا منہ کر لیجیے اپنا, اڑ جائیے, وہاں سے نکل جائیے. وذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے. اور اگر وہاں سے ہم ہٹتے بھی نہیں تو پھر وہ بات ہے کہ صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے. میرے بھائیوں, ایسے ایمان کا خیر بنائیے. ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے اور سماج کے اندر جو بڑھتی ہوئی برائیاں دیکھ رہے ہیں, اگر ہمارے بزرگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو کم از کم اپنے قبیلے اور اپنے بچوں کو تو ہم جہنم کی آگ سے بتا سکتے ہیں. جو قرآن کی شروع کی آیت میں نے پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اس جہنم کی آگ سے ہم اپنے بچوں. بھائی اسلام میں باجا گاجا یہ حرام ہے کہ نہیں, سبھی مانتے ہیں سبھی, لیکن وہ حمام میں سبھی ننگے والی بات. تمام قومیں جو ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ, بڑی بے شرمی کے ساتھ جو ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اس پہ لگام دیا جانا چاہیے. اس کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان, کئی نوجوان الحمدللہ اس باجے گاجے کے خلاف نہایت سادہ طریقے سے شادیاں کرنے کے فراق میں ہیں, اور کر دکھایا ہے کئی بچوں نے. اس میں ہمارے والدین بزرگ اگر تھوڑی سی کروٹ بدلیں گے اور اپنی لال آنکھیں دکھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز معاشرے میں, سماج میں ان کی بات چونکہ ایک وزن رکھتی ہے, ان کی ناراضگی کوئی نہیں لینا چاہتا ہے. تو اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کی روک تھام کے لیے آپ اگر اپنی زبان اور اپنی آنکھ اور اپنے ہاتھ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز سماج میں ایک پریورتن آئے گا, ایک تبدیلی آئے گی, ایک یعنی اس میں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا میسج دیا. ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سنا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کہا ذرا ان کو بلا لاؤ. تو ابو قحافہ جو ہے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے دھیرے دھیرے آئے. جب اللہ کے نبی نے دیکھا یار یہ تو اتنے کمزور ہو رہے ہیں, واللہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم نے مجھ سے بتایا کیوں نہیں, میں خود چلا جاتا, اس بزرگ کو یہاں آنے کی زحمت اور تکلیف نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بزرگ کے پاس جانے کا فیصلہ سنا رہے ہیں, گویا کہ امت کو ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ بزرگوں کو جو ہے اتنی بھی تکلیف, آنے جانے کی بھی تکلیف نہ ہو. اگر مناسب ہو جوان آدمی وہاں چلے جائیں, کوئی مشورہ لینا ہے وہ نہیں آ پائے کوئی بات نہیں, آپ وہاں جا کر کے ان سے رائے مشورہ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, والدین کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ کی ہوئی دیکھی ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں, عذاب آتا ہے, اس کو ٹالنے کا سبب سنانا واقعہ. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اشارے میں کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جس کے والدین بوڑھے تھے اور وہ بکریاں چرانے جنگل میں جا کر ایک دن بکریاں چرا کے لیٹ آیا گھر, لیکن اپنے بچوں کو اس سے پہلے دودھ نہیں پلایا. دودھ نکالنے کے بعد ساری رات جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ والدین کی نیند خراب ہوگی, ڈسٹرب ہوگا. اللہ اکبر, جب صبح جاگے تو سب سے پہلے ان کو پلایا, اس کے بعد بیوی بچوں کو پلایا. چٹان میں پھنس گئے تھے کار میں, تو کہا اللہ تو اس ایسے چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ یہاں سے ہم لوگ نکل سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ خدمت اور بزرگوں کے ساتھ اس احسان کا بدلہ اس غار سے چٹان کو ہٹا دیا, اور ان کی بہرحال زندگی بچ گئی. میرے بھائیوں, ایک واقعہ یہ بھی احادیث کے اوراق کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. اسی طریقے سے جنگ کا میدان ہے, عورتوں پر, بچوں پر, بوڑھوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع کیا ہے. پھلدار پیڑوں کو کاٹنے سے, فصل دینے والی زمین کو نشٹ نابود کرنے سے اسلام نے روکا ہے, منع کیا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, کوئی بھی بزرگ کسی بھی جوان کو کسی بھی حالت میں اگر کہیں مل جائے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کی بات کو سنیں. ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر المومنین کے مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتی ہیں, آپ کو آواز دیتی ہے
امیر المومنین میری بات کو سن جائیے آپ. کافی لمبی گفتگو ہو گئی, آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. کہا امیر المومنین کیا اس بوڑھی عورت کی بات کو آپ اتنی توجہ سے سن رہے ہیں؟ ارے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ وہ عورت ہے جس کی آواز کو, جس کی دعا کو اللہ نے عرش پر بیٹھے ہوئے سن لیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک وتشتکی الی اللہ. اللہ اکبر. حضرت عمر امیر المومنین ہے, کتنا بزی انسان ہوتا ہے. آج کی مصروفیات کو دیکھ کر ایک پی ایم اور سی ایم کس طریقے سے بزی ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا امیر, لیکن یہ خدا ترسی اور اللہ کے ہاں جواب دہی کا جذبہ تھا. سر جھکائے کھڑے ہیں, اس بوڑھی خاتون کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا حل نکالتے ہیں. اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت عمر رسیدہ جس کے رخسار بیٹھے ہوئے ہیں وہ آتی ہے, اللہ کے رسول سے فریاد کرتی ہے, اللہ کے رسول میرے حق میں دعا فرما دیجئے, میں مرگی کا دورہ پڑنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں, سطر کھل جاتا ہے, اللہ سے دعا کیجئے میں صحت یاب ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے اس کو 2 آپشن دیے. کہا تمہارے سامنے ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم صبر کرو, اگر صبر کرو گی تو اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے ایک, اور اگر تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں تم شفا یاب ہو جاؤ گی. غور کیجئے گا لوگوں, عورت نے فیصلہ لیا میں صبر کر لوں گی کیونکہ آخرت میں جنت مل رہی ہے. ایمان دیکھیں, ایمان. دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بات کا کتنا یقین تھا کہ اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی مگر اتنا تو کیجئے کم سے کم میں جب گشی طاری ہونے کے بعد گر جاؤں, پڑ جاؤں, حالت گشی جب مجھ پر طاری ہو جائے کم سے کم میرا سطر نہ کھلے. اللہ اکبر. اس قدر حیا, اس قدر غیرت اس خاتون کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں. کہا تم میں کا اگر کوئی شخص کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے دنیا کے اندر, اس کالی کلوٹی عورت کو دیکھ لے. عمر دراز تھی. ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں, بوڑھی عورت, لاٹھی ٹیکتی ہوئی. وہ کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے میرے لیے, میں بھی جنت میں چلے جاؤں, میں جنت کی حقدار بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ظاہر بات ہے اب وہ عورت یہ سننے کے بعد کہ میرا تو دن زندگی بھر کا کیا کرایا پانی پھر گیا, میری تو نیا ڈوب گئی. پھر اللہ کے نبی نے اس عورت کو بلایا, کہا سنو جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں, سب جنت میں جوان ہو کر کے داخل. وہ عورت ہنس پڑی. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج, جو سمجھائش کا انداز اپنایا, ایسا سلیس انداز ہوتا تھا اللہ کے رسول کا, اس میں جاہل, پڑھا لکھا, مرد, عورت سب ایک دفعہ میں اس بات کو سمجھ جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں بھی, آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں, جیسے یہ درس چل رہا ہے. کہا لوگوں دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایسی ہے, یا دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں آخرت کے ایسی ہے جیسے ایک سوئی کو آپ سمندر میں ڈبو, اس کے ناکے میں کتنا پانی آئے گا. یہ سوئی کو جو پانی لگے گا یہ تو دنیا کی زندگی, اور یہ بہتا ہوا سمندر جو ہے یہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ اکبر. سمجھ لیے آپ, یہ دنیا عارضی ہے, وقتی ہے, ایک پانی کی بلبلے کی طرح ہے میرے بھائیوں. لیکن آج ہم ہیں کہ آخرت کو بھلا کر اس کو برباد کر کے دنیا کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر حرام و حلال کی تمیز اٹھ چکی ہے, چھوٹے بڑے کا ادب و احترام ہم سے غائب ہو چکا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذہنیت کو اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر کے اپنے مزاج کو, اپنے ذہن کو, اپنے کلچر کو, اپنے کیریکٹر کو, اپنے چال چلن کو, اپنے رہن سہن کو اور اپنے معاشرے کو ہم بدلنے کا ہر ممکن جو ہے پریاس کریں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور دوستوں, لقمان حکیم کی ایک بات اور میں آپ کو نصیحت کے طور پر جو لقمان نے کہی تھی, اپنے آج کا نوجوان اہل علم طبقے سے دور بھاگ رہا ہے, دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں, لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو خاص نصیحت کی تھی, الزم مجالس العلماء, اے میرے بیٹے اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھا کرو, وسماع کلام الحکماء, عقل مندوں کی بات کو سنا کرو. تمہاری دعوت میں, تمہارے گھروں میں نیک و صالحین, متقی اور پرہیزگار لوگ تمہارے دسترخوان پر بیٹھا کریں. میرے بھائیوں, آج نوجوان اتنا بزی ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کر رہا ہے. کہاں سے ان کی تربیت ہوگی, کہاں سے ان کی زندگیوں میں ایمان اور اسلام کی تعلیمات آئے گی. بہرحال بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی
تعلیم و تربیت پر خصوصی دھیان دیں اور ان کو نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کے حکم دینے کے لیے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے ان کی ذہن سازی کریں، ان کے درمیان پیار و محبت کی فضا قائم کریں، اولاد کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لیں۔ کیوں؟ عدل اور انصاف نہ کرنے کی وجہ سے، کسی کو زیادہ کسی کو کم دینے کی وجہ سے گھروں میں فتنہ اور فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کی بات ہے، آپ نے اپنی موجودگی میں دیکھا کہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ میں آپ کو ایک معاملے کا گواہ بنانا چاہتا ہوں، میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا یہ غلام تم نے سب بیٹوں کو دیا ہے یا ایک کو دیا ہے؟ کہا نہیں، دیا تو ایک کو ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تب میں ایسی جگہ پر گواہ نہیں بنتا ہوں جہاں کی ناانصافی ہو رہی ہو۔ میرے بھائیوں، والدین کی، بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل اور انصاف، تعلیم و تربیت اور اولاد کے درمیان پیار و محبت کی بات کی فضا پیدا کریں، پڑوسیوں کے ساتھ ادب و احترام کرنے پر بچوں کو ابھاریں، بھائی بہنوں کا احترام کرنا سکھلائیں، بڑوں کا احترام کرنا سکھلائیں، مہمان آئے اس کے ساتھ کیسے گفتگو کرنا ہے، اس کو کھانے کے لیے کیسے بٹھلانا ہے، استاد اور بزرگوں کے ساتھ ہم کو کیسے پیش آنا ہے۔ یہ تعلیم اور اس کے اوپر اگر ہمارے بڑوں کی نظر رہے گی تو میرے بھائیوں اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کس طرح کی خوشحالی آتی ہے۔ بہر صورت ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر ابھی اس مجلس میں سوال کیا جائے کون شخص ہے تم میں جو مالدار بننا چاہتا ہے اور مالدار بن کے جینا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی ہاتھ اٹھائے گا۔ دوسرا سوال ہم کر لیں، لمبی عمر تک زیادہ جینا کون چاہتا ہے؟ ظاہرہ بات ہے جوان بوڑھے بھی ہاتھ اٹھائیں گے کہ ابھی ہم اور جینا چاہتے ہیں، مالدار بن کے بھی جینا چاہتے ہیں اور لمبی عمر بھی جینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا نسخہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلیصل الرحمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت دے گا اور آپ کو مالدار بنا کر کے اس دنیا میں زندہ رکھے گا۔ مجھے جو وقت بتایا گیا تھا الحمدللہ وہ وقت میرا پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سن کر یاد رکھ لیں، اپنے بھائیوں تک پہنچا لیں اور وقت آنے پر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ میں دعا کروں گا ان بزرگوں کے لیے کہ جو ہماری اس مجلس میں اپنے آرام کو چھوڑ کر یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، ہر قسم کی بیماری آزاری سے ان کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت، قوت، طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے کہ یہ معاشرے کے اندر جوانوں کو نئی دشا دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ایسا حوصلہ، ایسا شوق اور ایسا ذوق عطا فرمائے۔ جن علماء نے، جن بھائیوں نے اس پروگرام کے بنانے کے لیے جس قسم کی بھی جد و جہد کی ہے، اللہ رب العالمین آپ تمام کی جد و جہد کو قبول فرمائے، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے اور اس پر رونق محفل اور مجلس کے اندر یقین جانیے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ بھی یہاں سے اٹھ کر کے نہیں گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شوق و ذوق کے ساتھ آپ نے ان باتوں کو سنا ہے، وقت آنے پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلا اور مصیبت اور بیماری آزاری سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمیں اتفاق و اتحاد کی زندگی نصیب فرمائے، قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچ میں دو بیٹھے آپ لوگوں کے لیے چائے بنائی گئی ہے، اس کو بھی کریے آپ لوگ جائیں۔ ماشاءاللہ شیخ نے اپنے نرالے انداز میں بہت قیمتی اور مفید باتیں قرآن و حدیث اور اپنے زندگی کے 70 سالہ تجربے کی روشنی میں بہت ساری باتیں بزرگوں کے تعلق سے رکھی۔ چند باتیں میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھیں، 5 منٹ کی بات ہے، بس زیادہ لمبا ٹائم نہیں دوں گا۔ ایک بوڑھا آدمی اپنی زندگی میں بہت سارے تجربات کرتا ہے، وہ اس زندگی کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے اور زندگی میں ہر طرح کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا ہے، ہنسی خوشی، لوگوں کا ملنا، لوگوں کا رک جانا، دنیا کی رنگینیاں، دکھ تکلیف، بیماری، خوشی، چین، ہر طرح کی سچویشن سے، ہر طرح کے مراحل سے وہ گزرا ہوا ہوتا ہے۔ بہت لمبی زندگی وہ گزار کر کے اس دنیا سے ہو جاتا ہے، اس کے پاس زندگی کے بڑے قیمتی تجربات ہوتے ہیں۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ اپنی یہ تجربات نوجوان نسل کے ساتھ شیئر کریں، نوجوان نسلوں کے ساتھ شیئر کریں، خوشی میں کس طریقے سے خوشیاں منانی چاہیے، غم کو کس طریقے سے فیس کرنا چاہیے۔ زندگی کا ہر تجربہ ان کے پاس ہوتا ہے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان سے ہم تجربہ حاصل کریں، ان سے ہم نصیحت پکڑیں، ان کی نصیحتوں میں بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی سی گفتگو کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں وصیت کیجیے۔
یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، نصیحت کی، لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، زندگی کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ دیا، زندگی کا سارا نچوڑ ان کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ باپ اہل توحید بن جاتا ہے، توحید بن جاتا ہے، اس کے سارے کے سارے بیٹے مشرک ہوتے ہیں، پورا خاندان مشرک ہوتا ہے۔ اس بوڑھے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کرے اور اس سلسلے میں نبیوں کے نقش قدم پر چلے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دعائیں کرے اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے ان کو بچا لے۔ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، تم میرے بعد کس کو پوجو گے، کس کی باتیں مانو گے؟ زندگی میں عبادات کے معاملات ہی میں نہیں، عبادات کے معاملوں میں نہیں، بلکہ ہر موڑ پر، شادی بیاہ کے موقعوں پر، دنیا کی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی بوڑھوں کو کافی تجربہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ہر رنگینی، ہر مستی کا مزہ چکھ چکے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کیا چیز بری ہے، کیا چیز اچھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بوڑھے لوگ اپنی آخری عمر کے اندر صرف آخرت کے کام زیادہ سے زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں، دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی ہر چیز کا مزہ چکھ چکے ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ساری دنیا کی جتنی بھی مستیاں ہیں سب کا مزہ وقتی ہے، اس کے بعد ختم ہے۔ ہر چیز کا مزہ وقتی ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہے۔ اسی لیے بوڑھوں کو دیکھو، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے بوڑھے، سب سے زیادہ نمازوں میں حاضر ہونے والے بوڑھے، سب سے زیادہ اذانوں میں آگے رہنے والے بوڑھے، سب سے زیادہ نیکیوں میں آگے رہنے والے بوڑھے، تہجد پڑھنے والے بوڑھے، نمازوں کے بعد زیادہ دیر تک مسجدوں میں بیٹھنے والے بوڑھے، علماء کرام کی قدر و منزلت کرنے والے بوڑھے، یہی لوگ آپ کو ملیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ اس دنیا کے مزے کو چکھ چکے ہیں۔ ہمارے استاد بن سعود بن عید الجربوعی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ حدیث کی بہت زبردست استاد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک گاؤں میں گئے، گاؤں میں بوڑھے ہوتے ہیں، کافی عمریں ہوتی ہیں، ان لوگوں کی عربوں کی عمریں کافی لمبی ہوتی ہیں۔ تو ہم کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا کوئی وصیت کرو۔ انہوں نے کہا کہ رات میں جلدی سویا کرو، اس میں برکت ہوگی، رات میں زیادہ جلدی سویا کرو، صبح جلدی اٹھا کرو، تمہاری زندگی میں برکتیں برکتیں ہوں گی۔ مثال دی کتے اور بکری کی کہ کتا رات میں نہیں سوتا ہے، اسی لیے سب اتنے بچے ہونے کے باوجود ایک بھی بچہ نہیں بچتا ہے، اور بکری 2 بچے ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا روزانہ کٹ رہے ہیں، روزانہ ولیمے کھا رہے ہیں، روزانہ عقیقے کھا رہے ہیں، روزانہ شادیوں میں اڑا رہے ہیں، بریانی اڑا رہے ہیں، قورمے کھا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ پھر بھی برکت ہو رہی ہے۔ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی برکت ہو رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی نصیحت کی بات ہے۔ رات میں جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو۔ جو لوگ رات میں جلدی سوتے ہیں، صبح کو جلدی اٹھتے ہیں، دیکھیں ان کی زندگیاں کتنی تر و تازہ رہتی ہیں۔ بوڑھوں کے بہت سارے حقوق ہیں، ہم ان کی مدد کریں ان کی مصیبت کے وقت میں۔ وہ بیچارے بڑھاپے کی عمر میں مصیبت میں ہی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے، علم ہونے کے باوجود بھی ان کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم میں سے کچھ لوگوں کو اردل عمر تک پہنچا دیتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ علم ہونے کے باوجود اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، ہم ان کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ مسجد کے اندر وہ آتے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کوئی کولر چلا رہا ہے، کوئی پنکھا چلا رہا ہے، ان دیکھیں کہ کسی آدمی کو اگر الرجی ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے، اس طرف آ کر کے کھڑے ہو کر کے آپ کو یہ چلانا چاہیے، پنکھا چلانا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس بڑھاپے کے اندر وہ مسجد آ رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ہم ان کا خیال رکھیں، ہر بات ان سے مشورہ لیں، ان کے مشورے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ اسمارٹ نہ سمجھیں۔ تجربہ دنیا کے اندر بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ آپ کے پاس کتنی ڈگریاں ہوں لیکن کمپنیاں یہ کہتی ہیں کہ آپ کو کتنے سال کا تجربہ ہے، اور تجربے والے آدمی کو اس آدمی کے اوپر فوقیت دی جاتی ہے جس کے پاس نمبرات زیادہ ہیں، لیکن تجربے کو اہمیت ہے، تجربے والے آدمی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس لیے ان کے تجربات سے فائدہ حاصل ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کو برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے۔ ہمارے آگے مقام ہے کہ ہم بوڑھوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ڈیڑھ آ گیا، یہ وہ آ گیا، یہ وہ آ گیا۔ یہ اپنی زندگی میں جب آپ کی عمر کھینچے، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بہت بڑے بڑے کارنامے ان لوگوں نے انجام دیے ہیں، اور جو لوگ اس عمر میں کیے ہو کب کے یہ لوگ کر چکے ہیں، اس لیے اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اور بوڑھوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائیں، حق بات بتا کر کے جائیں، مرنے سے پہلے ان کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا دیں کہ بیٹا یہ کرنا، یہ مت کرنا، ایسے کرنا، یہ بات صحیح، یہ بات غلط ہے، تم ایسے کرنا، ایسے مت کرنا۔ شادی بیاہ کی جو رسمیں ہم تو ڈوب چکے ہیں، تم اس میں مت الجھنا، یہ برباد کرنے والی چیزیں ہیں، جو فالتو چیزیں ہیں ان کے پیچھے مت پڑنا۔ آپ دیکھیں بوڑھوں کو، وہ زیادہ فالتو چیزوں میں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کا اچھا اسلام یہ ہے کہ وہ فالتو چیزوں کو چھوڑ دے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو فالتو چیزوں کو چھوڑ دے۔ دیکھیں بوڑھوں کو، آپ دنیا میں بڑھاپے کی عمر میں وہ اتنا زیادہ دنیا کی چیزوں میں زیادہ ان کو لگاؤ نہیں ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس بڑھاپے سے یہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ شادی بیاہ کے اتنا سفر نہیں کرتے ہیں، جو جتنا قریبی ہوتا ہے
بالکل خاص ہوتا ہے وہاں وہ جانا پسند کرتے ہیں، ورنہ وہ اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. نہ کپڑوں پہ زیادہ اتنی توجہ ہے، نہ اور کسی چیز کے اوپر اتنی توجہ ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. گناہ کے کام بھی ان سے اتنے زیادہ نہیں ہو پاتے ہیں، گناہ کے کام بھی ان کی شہوتیں ان کی ختم ہو چکی ہوتی ہے، دنیا کو وہ قریب سے دیکھ چکے ہوتے ہیں. اس لیے ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی عزت ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، ادب احترام ان کا کرنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا ہے. کلمہ تشکر کے لیے میں شیخ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کچھ جزاک اللہ خیر مبارک فیکم. میں نہایت ہی ممنون مشکور ہوں ہمارے شیخ محترم کا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بڑے ہی حساس ٹاپک پر، اور میرے خیال سے اس ٹاپک پر شاید پہلے کبھی مکرانہ کی سرزمین پر تو کوئی بیان اور علم خطاب نہیں ہوا ہوگا. ایسے موضوعات پر بولنے کی ضرورت ہے اور جمانے کی ضرورت ہے، اور کچھ باتیں ہمارے فاضل بھائی نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ بھی وقت کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ویسے تھے امام و خطیب اس مسجد کے جو پریکٹیکل لائف میں چیزیں دیکھنے کو ملتی ان کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ محترم کی باتوں کا تتمہ سمجھ لیجیے، اس میں تعلیق سمجھ لیجیے، یا انہیں کا خلاصہ اور نچوڑ سمجھ لیجیے کہ بزرگ کی حیثیت گھر کے اندر ایک کپتان کی ہوتی ہے، یا معاشرے اور سماج کے اندر ایک لیڈر کی ہوتی ہے، ایک قائد کی ہوتی ہے، اور اس کی باتیں مانی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بزرگ خود تو دیندار ہے، جیسا کہ شیخ نے کہا، اور اپنی شادی شہوتیں پوری کر کے اب مسجد میں آ کر بیٹھ چکا. یہاں میں ابھی تک پازیٹیو باتیں ہوئی ان کے مقام و مرتبہ کے تعلق سے، کچھ نیگیٹو باتیں بتانا چاہتا ہوں. کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، بزرگوں نے تجربہ لیا ہے، عمر لی ہے، اور ان کے پاس سارا کچھ ہے، زندگی کا سارا نچوڑ انہوں نے دیکھ لیا ہے. ان کی حیثیت ایک رہنما کی ہے. ایک بزرگ خود جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے لیکن اس کی بہویں نہیں آتی، اس کے بیٹے نہیں آتے. خود بزرگ آتا ہے اور یہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، اور خود اس کی اولاد گھر میں بجلی کا آرام کا کنیکشن ہے. تو یہ بزرگ کے شاعر نشان ہے. ایک بزرگ جس طرح سے دوسرے کاموں پر اپنی اولاد پر آنکھیں لال کرتا ہے، ان موقع پر بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو آنکھوں سے ڈرائے کہ تم میری موجودگی میں یہ حرام کام کیسے کر سکتا ہے. بزرگ کیسے گوارا کر سکتا ہے جو یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے اور اس کی بہویں اور بیٹے بیٹیاں ہر دن آپ کو بازار میں بے پردہ مل جائے گی. ایک بزرگ اس بات کا کبھی گوارا نہیں کر سکتا. ایک بزرگ کی حیثیت سماج کو بنانے والے کی ہوتی ہے. ایک بزرگ کے اندر کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی زبان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ بزرگ ہر بات پر نوجوانوں سے الجھے اور ان سے لڑائی جھگڑا کرے، مسجدوں میں فتنہ و فساد کرے؟ یہ بھی بزرگی کے لائق اور شان نشان کام نہیں ہے. بزرگ کو اسلام نے مقام و مرتبہ دیا ہے، اپنے مقام کو سمجھے. دیکھیے آئے دن بزرگ اماموں سے الجھتے ہیں، نوجوانوں سے الجھتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے پھرتے ہیں. پھر آپ کی بزرگی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے 40 سال کی عمر دے دی اس کے لیے حجت پوری ہو گئی. اب کوئی دنیا شکوا نہیں کر سکتا. اب اس کو عمر ملے نہ ملے، 40 سال کے ایک دن بعد اس کا انتقال ہو جائے، اللہ نے اس پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا انعام کیا ہے کہ 40 سال کی زندگی اس نے گزار لی. یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہوا ہے. اب بزرگ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ کوئی اپنے تجربے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کیا بات ہے، آج بزرگوں کی اپنی اولادوں سے نہیں ملتی. بھائی بزرگوں کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کرے. ہو گیا نقصان، کوئی بات نہیں، اور کما لیں گے، اللہ اور دے دے گا. لیکن بزرگ اس معاملے میں تو اپنی اولاد کو نیچے دکھانا اور ان کو تعلیم دینا، سماج اور معاشرے میں ان کو ذلیل کرنے پھرنا، اور اولاد اور بزرگوں کے درمیان معاملات خراب ہو جاتے ہیں. دیکھیے امام مسجد سے بہت کم بزرگ ہو گئے جو امام مسجد سے نہیں الجھتا. لیکن ہر بزرگ، چاہے لائٹ کا معاملہ، چاہے پنکھے کا معاملہ، چاہے کسی اور چیز کا، آئے دن ماتم کرنا اور فتنے پھیلانا، کوئی کسی امام سے نہیں سنے گی کہ ہم سے نوجوان آگے الجھتا ہوگا. وہ ہمیشہ امام یہی بولے گا ہم سے الجھنے والا یہ بزرگ ہے جو پریشان کر کے رکھتا ہے. ایسے بزرگ نہ بنے. آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، آپ کے الفاظ میں شائستگی ہونی چاہیے، آپ کے الفاظ میں آورگی پنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے. اور بزرگ کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی بات کیا ہوئی پورے سماج میں خطر کر دیا. مسجد میں ہلکی سی بات کیا ہوئی پورے لوگ کے بات مانتے ہیں. آپ کی اتنی سی اور اس کا آرڈر کر دیا. آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ معاملات کو سلجھانے والے ہیں، ان کو بڑھاوا دینے والا نہ ہو، بات کو بدلگر بنانے والا نہ ہو. یہ آپ کا مقام ہے، یہ اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. اور یہ عبادتوں کا اثر آپ کی پریکٹیکل لائف میں آنا چاہیے، تب آپ کی بزرگی کا فائدہ ہے. ورنہ تو لوگ کیا انتظار کریں گے، یار کم بڑھ جائے گے تو باپ بڑھے اس کا اور ہم پریشانی سے چھوٹ جائیں. ایسے لوگ دعا کرتے ہیں، ایسے لوگ یہی دعا ہے. یہ بزرگ اس نے بالکل ہمارے ناک میں دم کر کے رکھ دیا. تو ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کا رویہ بالکل اچھا ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ. دیکھیے آئے دن بزرگ مسجد میں بچے آتے ہیں، ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور ان کو بھگانا مسجد سے نہیں کیا.
آج آپ بچوں کو ڈانٹیں گے پھر کیا اپنی اولاد سے آپ امید رکھیں گے کہ وہ جوان ہونے کے بعد مشقوں میں آئیں گے؟ یہ ہم تشریح نہیں ہے، بلکہ آپ تو ان کو ترغیب دے کر لائیں مشق میں، ان کو لالچ دیں، ان کو انعام دیں. یہاں پر کوئی بچہ اگر نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہو جائے تو بزرگ یہ پیچھے ہٹنا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بزرگوں کا مقام و مرتبہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن بزرگوں کو بھی اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے. تب انشاءاللہ معاملہ بالکل صحیح چلے گا اور سماج اور معاشرے کے اندر کوئی چیز پوری نہیں بن پے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی عمر کو دراز کرے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی کامل اور لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، جن لوگوں نے قرآن کے لیے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم.